ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ہمارے ملک میں سیلاب کی ایک آفت ہے. آج کا پروگرام بھی ہمیں اسی سے شروع کرنا تھا، لیکن پھر چند گھنٹے پہلے زرار کی مجھے کال آئی کہ بھائی قطر پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے. تو یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سال جون میں ایران نے بھی ایک حملہ کیا تھا قطر پر، لیکن وہ پتہ چلا کہ کچھ کوریوگراف تھا، کوئی پیشگی اطلاع تھی، اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن آج اسرائیل نے غزہ کے حوالے سے جو بھی جنگ بندی کی کوششیں چل رہی تھیں، بظاہر اس پر ایک ٹارگیٹڈ اٹیک کیا ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ جو حماس کے جو نیگوشیٹرز ہیں وہ ہمارا ٹارگٹ تھے دوحہ میں، جہاں پہ ہم نے حملہ کیا ہے. ابھی یہ کلیئر نہیں کہ اس میں نیگوشیٹرز کا کیا جانی نقصان ہوا ہے، لیکن اب تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قطر کی طرف سے جو ریئیکشن سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ یہ مجرمانہ اور بہت ہی ایک ریکلیس ایکٹ ہے، اگریشن ہے اسرائیل کا. باقی بھی عرب ملکوں سے ریئیکشن آ رہا ہے. ابھی جو بڑا سوال یہ ہے وہ یہ کہ امریکہ کی اس میں کس حد تک حصے داری تھی. اسرائیل کا کہنا ہے کہ جی ہم نے انہیں نوٹیفائی کر دیا تھا. وائٹ ہاؤس سے اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے جو عہدیدار ہیں وہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں. کنفلکٹنگ نیوز آ رہی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ تھا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. لیکن اب سے ذرا دیر میں وائٹ ہاؤس کی جو پریس سیکرٹری ہیں وہ بتائیں گی، ان سے سوالات ہوں گے، سوالوں کی بوچھاڑ ہوگی کہ یہ خطے میں امریکہ کے دو بڑے اتحادی اسرائیل اور قطر، یہ ایک دوسرے پر یہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے یہ کیسے ہوا، اور یہ اس میں آپ کا آشیرواد تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں، میرے لیے یہ میں ایک سیکنڈ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ امریکہ نے اس کو گرین لائٹ نہیں دی. منیمم پہ گرین لائٹ، میکسیمم پر ہو سکتا ہے کہ پوری سپورٹ بھی دی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ڈیزگنیٹڈ ایئر کوریڈور فراہم کیا گیا ہے اسرائیل کو، جب ایران پر حملہ کیا تھا تو یہی ایئر کوریڈور استعمال کیا گیا تھا. اس وقت میں بھی یہ ایک ایئر کوریڈور استعمال کیا گیا تھا. ابھی تک اسرائیلی آرمی ریڈیو کا کیا کہنا ہے آپریشنل ڈیٹیلز کے بارے میں؟ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 15 اسرائیلی فائٹر جیٹ اس حملے میں ملوث تھے. 10 یا 10 سے زائد میزائلز فائر کیے ہیں جو سائملٹینیسلی امپیکٹ کیے ہیں. تو یہ ایک کوآرڈینیٹڈ لانگ رینج اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی اسرائیل کے اوپر، بالکل جس طرح پہلے اسماعیل ہانیہ کو قتل کیا گیا ایران میں، سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر آپ یہ میپ دیکھیں اب ایک سیکنڈ کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں پر لیفٹ میں ریڈ میں آپ اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا جس کی آبادی تقریباً میرا خیال ہے 4 لاکھ سے بھی کم ہے، رائٹ؟ کتنا فاصلہ آپ کو گزرنا پڑتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے؟ اور بیچ میں اردن ہے، سعودی عرب، بیچ میں اردن ہے، بیچ میں سعودی عرب ہے. اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ اردن سے تو آپ نے گزرنا ہی گزرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سینائی کی طرف سے گزرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایجپٹ الرٹ پہ آ جائے گا، تو یو ڈونٹ وانٹ دیٹ. اردن سے آپ گزرے ہیں، اب یا تو آپ شمالی جنوبی یا تو آپ عراق سے گزرے ہیں، یا تو پھر آپ ناردرن سعودی عرب سے گزرے ہیں. اچھا، ایران پر جب حملہ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے ان کو مڈ ایئر ریفیولنگ کرنی پڑی تھی، کیونکہ کسی فائٹر جیٹ کی اتنی رینج نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے، حملہ کرے اور پھر واپس آ سکے. مڈ ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹی اس خطے میں کن کن کے پاس ہے؟ رائٹ، امریکہ کے پاس ہے اینڈ یو کے کے پاس ہے. اب میں دیکھ رہا تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ کتنی صداقت ہے ان رپورٹس میں، لیکن جو اوپن سورس انٹیلیجنس کر رہے ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پر، اور جو فلائٹ ٹریکس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مطابق اس سے کچھ گھنٹے پہلے، اس حملے سے کچھ گھنٹے پہلے، یو کے جو ایریل فیول ٹینکرز ہیں قطر میں، وہ وہاں سے ٹیک آف ہوئے ہیں. بظاہر انہوں نے اسرائیلی جیٹس کو ریفیول کیا ہے تاکہ وہ قطر پر حملہ کریں اور پھر وہ دوبارہ قطر پر لینڈ کریں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے جون میں دیکھا تھا جب ایران نے حملہ کیا تھا تو امریکہ نے اپنے جو فوجی تعینات ہیں ان کو ایویکویٹ کر دیا تھا، خالی بلڈنگز پر انہوں نے کہا جی آپ کچھ یہ گرا دیں. اس دفعہ کوئی ایسا ایویڈنس ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے کہ یو ایس پرسنل کو کہا گیا ہو کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. تو ابھی ہمیں یہ سننا ہے لیکن وہ جو حملہ تھا وہ العدید بیس پر ہی تھا نا. یہ جو حملہ تھا یہ اس سے کوئی 4-5 کلومیٹر جی ریزیڈینشل ایریا میں کچھ لوگ سے بات ہو رہی تھی جو قطر میں ہیں، جو الجزیرہ میں ہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالکل جیسے آپ کہہ رہے تھے ریزیڈینشل ایریا ہے، یہاں پر گھر بھی ہیں، یہاں پر سکولز بھی ہیں، یہاں پر سفارت خانے بھی ہیں. لیکن
یہ چیزیں ظاہر ہے اسرائیل کو میٹر نہیں کرتی. اب یہ ہم بات کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے رہائشی علاقے پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے, دس از ریڈیکیولس. مجھے قطر پر کافی ترس آ رہا ہے کیونکہ کیجوالٹیز کی ابھی تک اچھا یہ بتا دیں کنفرمیشن ہے الجزیرہ سے. جو چیف ہیں نیگوشیٹر, کیا نام ہے ان کا, خلیل الحیا کے جو ہیں بیٹے صاحبزادے وہ شہید ہوئے ہیں, ان کے ایک ایڈوائزر شہید ہوئے ہیں, لیکن خلیل الحیا ٹھیک ہیں. 3 باڈی گارڈ شہید ہوئے ہیں, تو ٹوٹل ابھی 5 کی کنفرمیشن ہے. تو یہ جو 5 رکنی حماس کی جو کمیٹی ہے اس میں خالد مشال ہیں, اس میں ان کے دیگر سینٹرل لیڈرز ہیں, ظاہر جبران ہیں, محمد درویش ہیں, موسیٰ ابو مرزوق ہیں. یہ جو کمیٹی ہے 5 رکنی, یہ تب وجود میں آئی جب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے ایران میں ٹارگٹ کر کے اڑا دیا, یا سنوار کو غزہ میں اڑا دیا. اس کے بعد یہ لیڈرز جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم سنبھالتے ہیں نیگوسیشن. اچھا, اب تک جو نیگوسیشن ہوئی ہے وہ اس کی وجہ سے ہی جو ہاسٹیجز ریلیز ہوئے ہیں وہ یہی کمیٹی ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں. اور قطر ثالث ملک ہے, مطلب امریکہ نے ہی آشیرواد دی تھی کہ جی آپ ہیں, مصر ہے, ہم تینوں مل کے کوشش کرتے ہیں اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ داغی ٹروتھ سوشل پہ, جس میں انہوں نے کہا کہ جو سیز فائر کا جو پروپوزل جو لٹکا ہوا ہے اتنے عرصے سے, جو اسرائیل نے دیا ہے, میں نے اسے قبول کر لیا ہے. حماس کے پاس یہ ہے چوائس کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, ورنہ دس از مائی لاسٹ وارننگ. اچھا, اس کے فوراً بعد دوسرے دن اسرائیلی ڈیفینس منسٹر نے ایک بیان داغا, اور وہ اپنا وہی جو ان کا ایک جینوسائڈل ریٹرک ہے, انہوں نے کہا کہ جی غزہ کو تو ہم تباہ کریں گے, حماس کو بھی ہمیشہ کے لیے ملیہ میں انائلیشن کا لفظ جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے. تو کچھ لوگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کو اس پیرائے میں دیکھ رہے ہیں کہ جی وارننگز ور دیر. آپ اس کو میں مزید ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹرمپ نے ایک, جیسے آپ نے کہا, ٹرمپ نے حماس کو ایک پیس ڈیل دی. اچھا, ہم اس کو کہہ رہے ہیں پیس ڈیل, حقیقت میں ایک سرنڈر ڈیل ہے, کیونکہ اسرائیل کو کوئی کنسیشنز نہیں کرنی, آپ نے ہاسٹیجز ریلیز کرنے ہیں, اور اسرائیلی آکوپیشن بھی قائم رہے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ ہاسٹیجز ریلیز کر دیے, اسرائیل کوئی بھی بہانہ لے کے دوبارہ بمباری شروع کرے گا. اب ان کا اسٹیٹڈ ایجنڈا صرف حماس کو تباہ نہیں کرنا ہے, وہ تو فلسطینیوں کو قتل کرنا ہے, ان کو وہاں سے ان کا انخلا ممکن ہو, وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ٹرمپ پیس ڈیل بھیجتا ہے حماس کو. اچھا, اب حماس کے پاس جب پیس ڈیل آتی ہے تو وہ کیا کریں گے, بیٹھ کے اس کو مشورہ کریں گے, آپس میں مشورہ کریں گے, اور وہ بھی قطر میں, جہاں پر ان کا خیال تھا جو ظاہر غلط ثابت ہوا ہے کہ وہ محفوظ ہے. پھر اسرائیل کو وہ انٹیلیجنس فراہم کی جاتی ہے, یا وہ اپنی طرف سے خود پتہ کرتے ہیں اور وہ ہٹ کرتے ہیں. یہ کس چیز کا پیرالل ہے؟ یہ ایران والی صورتحال. سر, ایران والی صورتحال, وہاں پر کیا ہوا تھا؟ مذاکرات ہونے تھے دوسرے دن, اور رپورٹس یہ آ رہی تھیں کہ امریکہ اور ان کا مذاکرات ہو رہے تھے, 12 کو اسرائیل نے حلہ بول دی. سو دس از یہ کلیئر ہے کہ آپ کوئی مذاکرات نہیں چاہتے, کوئی جنگ بندی نہیں چاہتے. دیکھیں, نیتن یاہو کے لیے یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں, جنگ بندی مطلب ہے کہ اس کی سیاست بھی اس کے ساتھ ختم ہو رہی ہے. ہی ول ناٹ اسٹاپ. اسرائیل ایک وہ مطلب جنگلی جانور ہے جس کے منہ پر خون لگا ہوا ہے, وہ کاٹتا ہی رہے گا, کھاتا ہی رہے گا جب تک کسی نے اس کو روکا نہیں. اب گلف سٹیٹس اور جو باقی جو عرب سٹیٹس ہیں, جس میں اردن کی, چلو اردن تو صفر میں ہی ضرب ہے بیچارے, ان کی میں بات ہی نہیں کروں گا, مصر, سعودی عرب, اماراتی, سارے ان کا خیال ہے کہ نہیں ہم ان کو کرنے دیتے ہیں, ہماری باری نہیں آئے گی. باری تو سب کی آنی ہے گھوم پھر کر, رائٹ. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں, بچائے قطر کی, قطر کو دیکھیں یار, آپ ایک نہیں 2 میجر یو ایس بیسز آپ ہوسٹ کر رہے ہیں. آپ نے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے ان دا یو ایس اے. 1.7 ٹریلین کا وعدہ کیا ہے, اور ٹرمپ کو $400 ملین کا جیٹ آپ نے دے دیا ہے. اور دیکھو اس کا کیا مطلب, بھتہ صرف اس لیے دیا کہ آپ ہماری حفاظت کریں, آپ ہماری حفاظت کریں, ایکسیپٹ فرام اسرائیل. اچھا, اب اس وقت اگر ایک واحد اگریسر ہے پورے مڈل ایسٹ میں, بلکہ شاید پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں, وہ اسرائیل ہی ہے. یہ تو آپ ابھی ہم بات کر رہے ہیں قطر کی, ہم بات کر رہے ہیں دوحہ کی, ٹھیک ہے. الجزیرہ تو ہمیشہ ان کا ٹارگٹ رہا ہے, یو نو دس, ٹھیک ہے. آج صبح کو کیا ہوا ہے, آج صبح کو ٹونیسیا میں سمود فلوٹیلا کی ایک شپ ہے, فیملی, جو ایک امدادی بیڑا جا رہا ہے غزہ کی جانب. اگر اس کی ہم فوٹیج دکھائیں, اس پر یہ دیکھیں
آسمان سے ایک شعلہ ہے اور اس بوٹ کو ہٹ کرتا ہے. اچھا ٹیونیزین گورنمنٹ کا کیا کہنا ہے کہ نہیں کون کہہ رہا ہے یہ ڈرون ہے. اچھا وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ایک ڈرون کی آواز آئی بزز کرتے ہوئے, پھر یہ اٹیک ہوا, رائٹ. تو آپ نے ایک دن میں ٹیونیزیا کی سرزمین پر حملہ کیا ہے, آپ نے قطر پر ایک بظاہر انسکسیسفل اٹیک کیا ہے. اگر یہ چیز رپورٹس آ رہی ہیں, اگر یہ رپورٹ میں صداقت ہے, انسکسیسفل اٹیک کیا. ایک ہفتہ پہلے آپ نے کیا کیا؟ یمن میں آپ نے یمن کے وزیر اعظم اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, ٹاپ منسٹرز ہیں, ان کو اسیسینیٹ کیا, کسی نے چوئی نہیں کی. اچھا یمنی آپ کے ہزار اختلاف ہوں لیکن وہ بار بار باقی عرب ممالک کو بھی کہتے ہیں کہ یار تھوڑی سی غیرت پکڑو. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہمارے پہ رکیں گے؟ نہیں یار, دس از اے بیسٹ وداؤٹ اے بیلی. جتنا بھی کھاتا ہے نا اس کو اور ماس چاہیے, اور گوشت چاہیے, اور گوشت چاہیے. تو سچویشن تو وہاں پر کچھ یہی ہے نا. تو اب دیکھیں ذرا کتنے ملک ہو گئے جن کو اس کانفلکٹ میں ہم نے دیکھا ہے. دمشق تو آپ بھول گئے. سوری دمشق کو تو لائے نا اس کے اندر. دمشق کو لائے. دمشق میں پچھلے ایک ہفتے میں کیپٹل پہ 3 اٹیک ہوئے ہیں اور ان میں کوئی 10 یا 11 جو ہیں شامی فوجی جو ہیں وہ بھی مرے ہیں. لبنان میں آج 5 مزید جو ہیں وہ اسرائیلی اٹیک پہ مر گئے. روزانہ وہاں 2 3 4 5 جو ہیں وہ مر رہے ہیں. ساؤتھ لبنان جو ہے وہ تقریباً اس کا انڈکلیئرڈ ٹیریٹری وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو لبنان ہو گیا, سیریا ہو گیا, قطر ہو گیا, تیونس ہو گیا, یمن ہو گیا, ایران ہو گیا, اور ایران. اور ایران بھی ہو گیا. تو پھیل رہی ہے 6 ممالک پچھلے 3 مہینے میں. اور ساری فساد کی جڑ صرف اور صرف اسرائیل ہے, جس کو تمام مطلب یو ایس نے تو لٹرلی اپنی مڈل ایسٹ پالیسی اسرائیل کو آؤٹ سورس کر دی ہے کہ سر جیسے آپ کرنا چاہیں آپ کریں, ہم آپ کی پشت پناہی کریں گے. میں نے یو کے کا بھی اسٹیٹمنٹ دیکھا, بہت ہی ٹھنڈا, کہ اس سے مزید ایسکیلیشن بس نہ ہو. اور ابھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل, یہ یو این شروع ہوگا نا, وہاں پہ یہ جا رہے ہیں 2 ریاستی حل کے لیے. تو ایسکیلیشن بھی کیسی ہے کہ آپ ایک پتھر اٹھائیں, آپ میرا سر پھاڑ دیں اور وہ سر کہیں کہ یار کچھ نہ کہنا, مزید ایسکیلیشن ہوگی, جواب دو گے, مزید ایسکیلیشن ہوگی. اور اس کا کچن میں چلا رہا ہوں, مطلب ابھی میں نے گاڑی دی ہے وسط کو یار. تو ہم نے وسط صاحب گھسے پٹے روایتی مذمتی بیانات بھی ہم نے دیکھے. یو این سیکرٹری جنرل نے سب سے پہلے فائر کیا. عموماً وہ ٹائم لیتے ہیں لیکن اب وہ اتنی دفعہ یہ باتیں کر چکے ہیں کہ انہوں نے نہیں, پاکستان نے بھی کہا ہے کہ وہ مصیبت کے اس لمحے میں قطر کے ساتھ, برادر قطر کے ساتھ کھڑا ہوا. قطر اپنے ساتھ تو کھڑا ہو نا, قطر اپنے ساتھ تو کھڑا ہو نا. I mean دیکھو اگین اب تھوڑا سا ہم مانتے ہیں کہ دیکھیں عرب ممالک کا تو اگر ان حکمران کا تختہ اس وقت قائم ہے یا وہ اپنے تھرونز پر بیٹھے ہوئے ہیں, اٹ از بیکاز آف امریکہ. وہ سپورٹ ہٹائے تو ان کے شاید اپنے لوگ ان کو کھا جائیں. لیکن کہیں نہ کہیں ایک ری تھنک آپ کا خیال ہے ہو رہی ہوگی کہ یار دیکھو اتنی سپورٹ کی ہے قطر نے, لٹرلی آپ کے بیسز ہوسٹ کر رہا ہے قطر, اور اس کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. پریکٹیکلی اگر وہ نظر ثانی بھی کرتے ہیں اپنی اس پالیسی پہ کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارا گارڈ ہے اور وہ تمام بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھے گا. ابراہم ایکارڈ بھی اسی لیے انہوں نے کر لیا ہے. فلسطین پہ بھی ٹوٹل ان کا اوپینین نیوٹرلائز ہو گیا ہے. تو محلے میں اور کون ہے جس کے پاس وہ جائیں گے؟ مجبوری ہے ان کی. اپنے پیر پہ تو نہیں کھڑے ہوں گے. اپنے پیر پہ نہیں کھڑے. اچھا عوام بھلے ہو سکتا ہے کہ مر گر کے یا ملک تباہ بھی ہوں گے, وہ ایک دن کھڑے ہو جائیں. سوال یہ ہے کہ جو لوگ بھی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس ریاست میں بھی, ان کی گدی کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل تو نہیں ہے, نہ امریکہ ہے, وہ تو ان کی خود اپنی عوام ہے. اور اسی کے لیے فورٹریس بنانے کے لیے وہ بھتا بھی دیتے ہیں کہ بھائی جان کچھ بھی ہو جائے ہم مار کھا لیں گے لیکن ہماری گدی رہنی چاہیے. تو بادشاہوں کی حکومت مار کھا کے بھی امریکہ کے پاس ہی آئیں گے نا یار. آپ 1000 تو آپ کے سوال کا شارٹ آنسر کوئی ری تھنک نہیں ہوگا. آپ 1000 سال پیچھے جائیں نا تاریخ میں یار, اٹس آلموسٹ دا سیم سچویشن. جو کروسیڈر کنگڈم اور مختلف جو امارات تھے نا اس وقت کے, ان کے بیچ میں. بہرحال یہ جو ہوا ہے دوحہ میں, آئی مین کچھ لوگوں کے لیے سرپرائز ہے, لیکن اگر آپ بگ پکچر میں دیکھیں گے کوئی حیران کن بات نہیں ہے, کیونکہ اس کو ایڈورٹائز کیا گیا تھا اسرائیل کے ایجنڈا کو. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے. 1936 میں فلسطینیوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ کیا ہونے والا ہے, اور اسی زمانے کی ایک کارٹون میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جو ایک فلسطینی اخبار میں
छपा था, ये है सेयोनी मगरमच्छ, लिखा हुआ है ज़ायनिस्ट क्रोकोडाइल टू पैलेस्टीनियन अरब्स, और नीचे आप पढ़ नहीं सकते, वो थोड़ा सा मिटा हुआ है, इसमें लिखा हुआ आप फिक्र ना करें, मैं आपको बड़े आराम से चबाऊंगा, ठीक है। अब और वो जो फौजी है वो बरतानी, वो बरतानी है, राइट, उसकी निगरानी में ये है। अब आप देखें तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, फलस्तीन को चबा कर खा लिया है, लेकिन यहां तक एजेंडा खत्म नहीं होता। अच्छा, अब आप इजराइलियों के बारे में को 100 गालियां दे, एक बात माननी पड़ेगी कि प्लानिंग खत्म है यार, दूर की सोच यार। 1982 में उनका एक स्ट्रेटेजिक प्लान छाया होता है कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट फॉर इजराइल इन द 1980s, जिसको प्यार से येनॉन प्लान कहा जाता है। येनॉन प्लान की कॉपी है हमारे पास, किसी को चाहिए तो मैं आपको लिंक भी भेज सकता हूं, मैंने अभी ट्वीट भी की थी अगर आपने देखनी है। और उसमें शुरू वाले पेज में तो यही है कि भाई दिस इज द ग्रेटर इजराइल, जो हमें प्रॉमिस किया गया था, ना सिर्फ हमारे जो रैबाइज हैं बल्कि जो जायोनिज्म के जो बानी, थियोडोर हेर्ज़ल। अच्छा, अब ये वादी नील से लेकर दरियाए फुरात तक बनी इसराइल की ज़मीन है, मतलब लेबनान आपका है, शाम तो आपका ही है, उर्दन वैसे ही आपका है, सऊदी अरब है, आधा सऊदी अरब, नॉर्दर्न एरियाज, और कुछ थोड़ा सा एक हिस्सा मिस्र का, बाकी नहीं चाहिए, बाकी आप लोग बेशक अपने पास रख लें। येनॉन प्लान को यार अगर आप पढ़ें, 1982 में एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि हमने मिडिल ईस्ट के साथ क्या करना है। हर मुल्क का एक अपना चैप्टर है, उनकी जो कमजोरियां हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, अब आप देख रहे हैं ना कि शाम में क्या हो रहा है, राइट। उसमें क्या लिखा हुआ है कि देखिए, एक तो लेबनान को हमने 5 सूबों में तकसीम करना है, ठीक है, एक दफा ये हो जाएगा, कुछ हद तक वो कर भी रहे हैं, तो फिर इराक, मिस्र और शाम की बारी आनी है। और शाम के बारे में उन्होंने क्या कहा कि देखिए, ये एक बड़ी एक तकसीम हुआ मुल्क है एक, राइट। इसमें साहिल में हम एक अलावियों की रियासत बनाएंगे, फिर हम दरूज़ों की एक रियासत बनाएंगे, सेंटर में दमिश्क में एक सुन्नी रियासत होगी, जिसके खिलाफ हल्ब में एक और सुन्नी रियासत होगी, और इनको हम इसी तरह लड़ाई जाएंगे। और आपको शायद हैरत हो कि 1982 के येनॉन प्लान में पाकिस्तान का भी इसमें जिक्र है, अभी आप भी उसको पढ़ रहे थे, मैं भी उसको पढ़ रहा था। मतलब बाल्कनाइजेशन हर तरफ, मतलब बाल्कनाइजेशन, डिस्टेबलाइजेशन, डेग्रेडेशन एंड बाल्कनाइजेशन। अब डेग्रेडेशन के लफ्ज पर आप थोड़ा सा गौर करें, राइट, बिकॉज इजराइल आपके इरादों पर प्लान नहीं करता, आपकी कैपेबिलिटी पर प्लान करता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मिस्र को ले लें, ठीक है, वहां पर सीसी बैठा हुआ है, आपको पता है कि सीसी ने कभी आप पर हमला नहीं करना, उसने ज्यादा ऊंची आवाज में आपसे बात भी नहीं करनी, लेकिन फिर भी मिस्र के पास एक फौज तो है ना, मिस्र के पास हवाई जहाज भी है, मिस्र के पास लैंड आर्मी, 8 करोड़ आबादी है, 8 करोड़ आबादी है। तो सीसी के हाथ में डंडा है, वो चलाए या डंडा ना चलाए वो एक अलग बात है, वो चाहते ही नहीं कि आपके पास डंडा हो, तो इस डंडे को तोड़ दो, जिस दरख्त से ये डंडा बढ़ा है उस दरख्त को उखाड़ दो, बल्कि उस पूरे फॉरेस्ट को आग लगा दो। दिस हैज ऑलवेज बिन इजरायली पॉलिसी। जब बशर अल असद की हुकूमत गिरी, पहले 24-48 घंटों में इजराइल ने क्या किया, 400 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स, वाइप्ड आउट ऑल मिलिट्री कैपेबिलिटी, कि जो भी आएगा ना खड़ा ना हो सके। इस वक्त मतलब हर मुल्क का एक कौमी परिंदा भी तो होता है ना, हमारा क्या है मुझे नहीं पता, क्या है हमारा कौमी नेशनल एनिमल। तो इस वक्त जो अरब ममालिक हैं उनका जो कौमी परिंदा है कि इजरायली F-16 है, बिकॉज दे हैव कंप्लीट डोमिनेंस। यार कोई कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है कि नहीं यार हमारी तरफ ना आ जाए, वो हमारी तरफ ना आ जाए, इसीलिए वो एक एक करके सबको खाएंगे इवेंचुअली। मैं आज की बात नहीं कर रहा, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल की बात नहीं कर रहा, इवेंचुअली मिस्र की बारी आनी है, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं आपकी तुर्की के साथ भी कॉन्फ्लिक्टेशन होगी, बिकॉज इस खित्ते में, ठीक है, पाकिस्तान तो दूर है, पाकिस्तान की अभी मैं बात नहीं कर रहा, इस खित्ते में ये 2 ही क्रेडिबल आर्मीज हैं। और शाम में आपको पता है कि आटा तो वो एर्दोआन ने गुंडा था ना, लेकिन रोटी इजराइल खा रहा है। अब एट सम पॉइंट दिस विल बिकम अ प्रॉब्लम। सो हम जानते हैं कि इजराइल इज आर्म टू द टीथ, न्यूक्लियर, अमेरिका यूरोप की सपोर्ट है, बट ऑल्सो न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन द एंटायर रीजन, न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और उनकी सैमसन डॉक्ट्रिन है, और सैमसन डॉक्ट्रिन के मुताबिक कि अगर हमारी मतलब एग्जिस्टेंस, हमारे वजूद खतरे में आती है तो हमने तो सबको न्यूक कर देना है, और उस सब में शायद यूरोप भी शामिल हो, यू नेवर नो, बिकॉज दिस इज व्हाट दे आर। अच्छा, अब दूसरी जानिब इजराइल मजीद आगे क्यों इस तरह करता जा रहा है, कॉन्स्टेंट प्रोवोकिंग, उनको ये भी पता है कि एक विंडो है उनके पास,
اگر آپ گلوبل پبلک اوپینین دیکھیں، ٹھیک ہے، اور آپ شاید مطلب میں خود کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یار اس سے کیا ہوگا، ہاں کیا ہوگا اگر لاکھوں لوگ برسلز میں نکلے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ اسپین میں نکلے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ آسٹریلیا میں، یو کے میں ابھی کوئی 900 لوگوں کو دہشت گردی کے دفعات ATA لگا دیا ہے، ایک 80 سال کی پادری کو، فیمیل وکر کو، ایک معذور بندہ ہے وہ ویل چیئر میں ہے، نابینا ہے، اس کو بھی گرفتار کر رہے ہیں. تو اب شاید اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر آپ سوچیں کہ کیا 6 اکتوبر 2023 کو آپ کبھی تصور بھی کر سکتے تھے؟ آپ کبھی امیجن؟ پبلک اینگر ویسٹرن کنٹریز میں بڑھ رہی ہے، دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے. دیکھیں عرب ممالک کی عوام کی آواز ہمارے تک نہیں پہنچتی، رائٹ، بیکاز کمپلیٹ، یہاں پر تو پھر بھی مظاہرے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے نا، وہاں پر تو ایک کمپلیٹ کنٹرول ہے. لیکن کیا آپ کا خیال ہے وہ ویژولز یہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا کہیں نہ کہیں ان کو یہ نہیں ہو رہا کہ یار دیکھو چائنیز کو جب کانکر کیا گیا تھا ایک طرح سے اوپیم وارز میں، آج تک اس کو کیا کہتے ہیں وہ سینچری آف ہیوملیشن، ذلت کی صدی. ان کی ذلت تو صدی، ابھی 3 صدیاں گزر گئی. اچھا، لیکن اسرائیل کا فائدہ اس سچویشن میں بھی ہے کہ فرض کریں کہ لاوا اتنا جمع ہو جاتا ہے عرب ممالک میں کہ عوام پھٹ پڑتے ہیں، جیسے اس وقت نیپال میں پھٹے ہیں، جیسے بنگلہ دیش میں پھٹے تھے، جیسے سری لنکا میں پھٹے ہیں، ہم فرض کر لیتے پھٹ گئے. ٹھیک، اس دوران وہ جو ایتھنک جو ڈیوائڈز کیا فالٹ لائنز ہیں یا دوسری جو فالٹ لائنز ہیں، ان کا بھی سب سے زیادہ فائدہ کسے پہنچے گا؟ اسرائیل کو. اسو اسلحہ دیا، اسے لڑا دیا، فلانا. تو ایک ہم لمبی مطلب تبدیلی کے باوجود ایک تباہ کن قسم کی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ کی بات کو ہی ہم آگے لے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارے حملے کیے ہی اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ اٹھیں، ہاں، اور پھر ان کو مزید پھر اپنا لچ تلیں. چلیں یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک، اور واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے ہمارے ملک میں جاری سیلاب کی، اور اس سے جو زراعت کا ایک ریکارڈ نقصان ہوا ہے اس پہ بات کریں گے.